إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خود ان لوگوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں کی راہ کی پیروی کا حکم دیا ہے جو اہل ایمان سے پہلے گزرے اور جنہوں نے اللہ تک پہنچنے والا راستہ اپنایا۔ پچھلے درس میں سلف کی پیروی یا سلف کے منہج کی پیروی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کریں۔ انسان یا تو شان میں گستاخی کرتا ہے یا پھر شان میں حد پار کر کے نبی کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ دونوں بھی غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا احترام سب دل و جان سے اس کو قبول کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، تو اللہ کا مرتبہ، اللہ کا مقام اللہ کو دے اور رسول کا مقام رسول کو دے۔ اگر یہ آدمی کرے تو یہ اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہ صحیح منہج پر ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اس کے منہج میں بلکہ اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ آج اس سے آگے ہم بڑھیں گے اور ایک نقطہ جو پچھلے درس میں شروع کیا تھا اسی سے آگے بڑھیں گے۔ 8ویں چیز اس میں یہ ہے کہ لیس من منہج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وعلیکم بالامر العتیق۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا شعار تو یہ ہے اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے اور تم پرانے طریقے ہی پر قائم رہو۔ یعنی سلف یہ دعوت دیتے تھے، سلف لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو اور دین کے معاملات میں اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد مت کرو، بدعتیں مت گھڑو، یعنی دین میں کچھ نیا مت نکالو۔ بدعت کے معنی دین میں کچھ نیا نکالنا، دین میں اضافے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی کام دینی اعتبار سے کرتا ہے اور اپنی عقل سے اس کو اچھا مان کر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ اور سلف کہتے تھے کہ فقد کفیتم، جتنا دیا گیا ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو دیا ہے وہ ہماری نجات کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی اضافہ دین میں کیوں کرے بھائی؟ جب دین کامل ہے تو اضافہ کیوں کرے؟ فقد کفیتم، تمہارے لیے اس دین میں کفایت کر دی گئی ہے، جتنا بتایا گیا ہے اتنا تم کرو گے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے۔ جب اتنا کافی ہے تو اپنی طرف سے ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنت میں کفایت رکھی ہے، اتنا ہی بتا دیا، بس اس سے زیادہ مت کرو، تو ہم کیوں کریں؟ اور وعلیکم بالامر العتیق، سلف جس چیز کی دعوت دیتے تھے اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ تم پچھلے طریقے پر قائم رہو۔ پچھلا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جس پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے، وہ طریقہ پرانا ہے، اس پر قائم رہو۔ لہٰذا سلف کے ہاں بدعت کے لیے کوئی جگہ نہیں، سلف کے منہج میں بدعت بری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بدعت کی تعریف دیکھی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، دین میں بدعت کیا ہے؟ ہر ایسی چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں رکھا، مشروع نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ وہو ما لم یأمر بہ، بدعت وہ چیز ہے جس کا حکم نہیں دیا نہ اللہ نے نہ رسول نے، امر ایجاب ولا استحباب، نہ تاکیدی طور پر حکم دیا نہ ترغیبی طور پر حکم دیا۔ حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تاکیدی حکم ہے جس سے چیز لازم ہو جاتی ہے، جیسے نماز کا حکم ہے 5 وقت کی، وہ لازم ہے، لیکن تہجد کا بھی حکم ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے، تو نہ ترغیب دی ہو نہ حکم دیا ہو، جس چیز کا حکم دیا اس کا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، جس چیز کی ترغیب دی اس کے کرنے میں ثواب ہے اور وہ اچھا ہے، لیکن جب کسی چیز کی نہ ترغیب دی ہے نہ حکم دیا ہے تو وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا جائز نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اما بعد خطبے کی شروعات میں کہتے ہیں، جیسے کہنے والا کہتا ہے بہرحال اب سنو، اصل بات یہ ہے لہٰذا سنو، تو اما بعد گفتگو کی شروعات میں کہا جاتا ہے جب اصل بات شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بات کرتا ہے تو ایک مقدمے کے طور پر کچھ کہتا ہے، پھر اصل بات شروع کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ باتیں دنیا میں بہت ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں، ان سارے کلاموں میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی قرآن۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، بعض روایتوں میں ہدی کا لفظ آیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہدا کا لفظ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہدا کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، رہبری۔ سب سے بہترین رہبری اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سارے معاملات میں سب سے زیادہ شر والے معاملات اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں جو بدعت والے ہیں۔ ساری چیزوں میں سب سے بدترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ بدعت ہے، یعنی نئی چیزیں۔ تو سارے معاملات میں، ساری چیزوں میں سب سے بدترین چیزیں، شر والی چیزیں دین میں نئی چیزیں ہیں۔ محدثاتها، محدث کا مطلب ہوتا ہے نیا، جس کو گھڑا گیا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار دیکھیں، آپ نے نمبر 1 پر قرآن کا تذکرہ کیا، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ نمبر 2 سب سے بہترین رہبری، کیونکہ قرآن کو سمجھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔
اور اس کے بعد ہی آدمی کو ہدایت ملے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تم کو ہدایت ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت نبی کی ماننے میں ہے۔ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى محمد، سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے، یعنی سنت، یا جس کو آپ کہیں حدیث، قرآن اور حدیث۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بدترین چیزیں کیا ہیں؟ اب سب سے اچھی چیزیں بتائی، خیر، اللہ کی کتاب خیر والی ہے، نبی کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری خیر والی ہے۔ لیکن شر کیا ہے؟ شر شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، صرف یہ شر نہیں ہے، یہ تو شر ایسا ہے جس کو مسلمان بھی مانتا ہے اور غیر مسلم بھی مانتا ہے۔ لیکن دین کے نام پر شر کیا ہے؟ دین کے نام پر شر یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شر الامور محدثاتها، چیزوں میں سب سے زیادہ شر والی چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی جائیں، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں کچھ نیا نکالنا شر ہے، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے، اور دین میں بدعت نکالنا گمراہی ہے، چاہے انسان کی نیت ہدایت کی ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا، نمبر 1۔ 2، آپ نے کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں بدعت چاہے وہ کوئی بھی ہو گمراہی ہے، بدعت ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے اتبعوا، اتباع کرو۔ اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے پیچھے چلنا، فالو کرنا، پیروی کرنا۔ ولا تبتدعوا، بدعتیں مت گھڑو، اتباع کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو۔ فقد کفیتم، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، تمہارے لیے کافی ہے، یعنی پہلے جو آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں تمہارے لیے کافی ہے، نیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا کرو؟ جتنا سنت کا علم مل چکا ہے اس کی پیروی کرو، اپنی طرف سے اضافہ دین میں مت کرو، جو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ سنت میں کفایت ہے اور بدعت میں ضلالت ہے۔ سنت میں کفایت ہے، سنت کافی ہے، اور بدعت گمراہی ہے، ہلاکت ہے۔ لہذا سلف میں آپ دیکھیں، صحابی عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا سنت میں تمہارے لیے کافی تم اس کی اتباع کرو، اور ولا تبتدعوا، اور بدعتیں ایجاد مت کرو، دین میں بدعت مت نکالو۔ امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں انا نقتدی ولا نبتدی، ہم اقتدا کرتے ہیں، ابتدا نہیں کرتے ہیں، یعنی جو ہم سے پہلے ہمارے اسلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں، اور ان میں سر فہرست کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ان کے لیے ہے کہ ہم سلف کی اقتدا کرتے ہیں۔ اقتدا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلنا، اس کی خیر والی خوبیاں جو اس کی ہیں، اس کے اوصاف ہیں، ان کو اپنانا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے ماتحت ہونا، ان کے تابع ہونا۔ انا نقتدی، ہم اقتدا کرتے ہیں، ہم ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے، جس کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کیا ہے، ہم اس پر چلتے ہیں، ان کے اوصاف اپناتے ہیں، ان کا رائج کیا ہوا طریقہ اپناتے ہیں۔
ہم ابتدا نہیں کرتے ہیں، ہم نیا کچھ نہیں نکالتے ہیں، ہم شروعات نہیں کرتے ہیں، جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدِعُ، وَنَتَّبِعُ ہم اتباع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سارے صحابہ جو ہم سے پہلے جس چیز پر قائم تھے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ وَلَا نَبْتَدِعُ اور ہم بدعتیں نہیں گھڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اقتداء کرتے ہیں، نیا شروعات کچھ کرتے نہیں، پہلے نہیں تھا ہم نیا کچھ نکالے۔ دو، ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی، ہم ابتداع نہیں کرتے ہیں، بدعات نہیں نکالتے ہیں۔ وَلَن نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَرِ، کہتے ہیں ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اثر پر قائم ہیں۔ اثر کہتے ہیں جو دلیل منقول ہو۔ اثر کا مطلب لفظی طور پر اگر ترجمہ آپ دیکھیں، اثر کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چلتا ہے پیچھے اپنے قدموں کے نشان چھوڑتا ہے، جو چلتا ہے پیچھے قدموں کے ریت میں نشان چھوڑتا ہے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف سے، ان کے اسلاف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ میں خاص طور سے، کیونکہ ان کی بہت جلدی وفات ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم جب تک کہ ہم آثار کی اتباع کرتے رہیں گے ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی جب تک کہ جو دلیل ہم تک نقل ہوئی ہے ہم اس کی پیروی کریں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ معلوم ہی ہوا کہ دلیل کی پیروی کرنا گمراہی سے بچاتا ہے، دلیل کی پیروی کرنا انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، اور خواہشات اور عقل اور سماج اور میجورٹی اس طرح سے آدمی ان کو دلیل بنا لے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کی جاتی ہے، اور سلف جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ آپ صحابہ کا جس چیز پر اتفاق ہو حجت ہے۔ لہٰذا یہ ابن مسعود کا قول ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے ایک قول انہی کا ہے، فرماتے ہیں انکم اليوم علی الفطرہ، آج تم فطرت پر ہو۔ فطرت اس دین کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور فطرت اس دین کو کہتے ہیں جس پر انبیاء تھے۔ نبی کے لائے ہوئے دین کو فطرت کہا جاتا ہے۔ انکم اليوم علی الفطرہ، جسے اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین پر آ جاؤ۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے قائم کر دو، اس طرف متوجہ کرو۔ یہ وہ دین ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ نبی کے لائے ہوئے دین کو فطرت کہتے ہیں، کہ انبیاء فطرت سے ہٹ کے نیا دین نہیں لاتے ہیں، وہی دین لاتے ہیں جس کی طلب انسان کی فطرت میں ہے، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو کہا آج تم فطرت پر ہو، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم بدعتیں گھڑو گے۔ یہ ساری امت سے خطاب ہے، کسی خاص طبقے یا فرد سے نہیں، امت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم بدعتیں گھڑنے لگو گے، یا تم میں سے بعض لوگ بدعتیں گھڑیں گے۔ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، اور تمہارے سامنے بدعتیں، تمہارے لیے بدعتیں گھڑی جائیں گی۔ تم بدعتیں گھڑو گے، دوسرے بدعتیں گھڑ کے تمہارے سامنے لائیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةٍ، تو تاکید کر رہے ہیں اب، فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةٍ، جب تم کوئی نئی چیز دین میں دیکھو، لوگوں میں، سماج میں جب کوئی بدعت دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، تو تمہارے لیے پرانا طریقہ ہی صحیح ہے۔ بعد کے دور میں کیا ہوگا؟ لوگ بدعتیں گھڑیں گے،
تم بھی بدعتوں میں گھڑنے میں لگ جاؤ گے، لوگ بھی بدعتیں گھڑیں گے۔ یاد رکھو اس دور میں نیک لوگوں سے، واقعی سمجھ رکھنے والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھو جب ایسا ہونے لگے، جب سماج بدعتیں گھڑنے لگے اور مسلمان اس پر عمل کرنے لگیں، تو کہا فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، جب تم بدعتیں دیکھو تو تمہارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ الہدی الاول، ہدی کہتے ہیں اسوہ کو، ہدی کہتے ہیں طریقے کو، ہدی کہتے ہیں راستے کو۔ فعلیکم بالہدی الاول، جو پہلا راستہ ہے، پہلا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس پر تھے، تمہارے لیے وہ طریقہ ضروری ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ جب مسلمانوں میں بدعت عام ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں بدعت کے بارے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عون کہتے ہیں کان محمد ابن سیرین، کان محمد ابن سیرین یرا ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء۔ ابن عون کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین کی رائے یہ تھی، محمد ابن سیرین کے نزدیک یہ بات مسلم تھی کہ ان اسرع الناس ردتاً اہل الاہواء، یعنی لوگوں میں دین سے پھرنے والے، جلدی پھرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگ دین سے پھرنا بہت زیادہ پاسبلٹی ان کی ہوتی ہے، اور آپ یقین مانیں یہ 100% درست ہے۔ انسان چاہے اس دور میں ہو پچھلے دور میں ہو، آدمی ایک فلسفہ قائم کر لیتا ہے، ایک اپنے طور پر اصول بنا لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس اصول کے لیے قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں، اب بنا لیا، اب اس اصول کی بنیاد پر اب وہ ساری چیزوں کو پرکھنا شروع کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کے سامنے صحیح بات بھی آتی ہے، حق بات بھی آتی ہے، لیکن وہ حق بات اس کے اصول سے ٹکراتی ہے، وہ اس حق بات کا بھی انکار کر دیتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک اصول بنا لیتا ہے، پھر اس اصول کے خلاف دلیلیں آنے لگتی ہیں تو فرسٹریشن میں آ کے سارا دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اصول بنا لے کہ سائنس اور عقل کے خلاف کوئی چیز اگر سامنے آتی ہے تو نہیں ماننا چاہیے، حالانکہ سائنس کوئی پیمانہ نہیں ہے، سائنس جو ہے بدلتا رہتا ہے، دور کے اعتبار سے نئی نئی ترقیاں سامنے آتی رہتی ہیں، نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ ایک تھیوری آج چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ اسی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کل کو وہ کرسی ہٹا کے دوسری کرسی آتی ہے، ایک تحقیق چلی جاتی ہے، دوسری تحقیق آتی ہے، سائنس بدلتا رہتا ہے۔ عقل، انسان کی اپنی عقل ترقی کرتی رہتی ہے، آگے اس کے بارے میں بھی آئے گا۔ اب انسان نے اصول بنا لیا، اب اس اصول پر اس کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ حدیث، نبی کی بات نہیں مانوں گا ایسا نہیں بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہمارے نبی سائنس کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، سائنس کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے نبی اللہ سے ہٹ کے تھوڑی بولیں گے، تو یہ حدیث نبی کی نہیں ہو سکتی، حدیثوں کو چھوڑنے لگتا ہے۔ کیوں؟ سائنس شریف کی وجہ سے حدیث شریف کا ترک کرتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کی آیت بھی اسی سامنے کوئی آتی ہے جو سائنس کی کسی بات کے خلاف دکھائی دے۔ اب حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح اور ضعیف ہے،
قرآن میں اب کسی ایسی معاملے میں اگر قرآن کی آیت بھی سامنے آ جائے، چونکہ آدمی نے اصول بنا لیا ہے، تو آدمی بجائے اپنے اصول کے بدلنے کے پھر قرآن کے بارے میں بھی شک میں پڑ جاتا ہے، یا اس کی ایسی تعویل کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ایسا کیے ہیں ماضی میں، جتنے بدعتی فرقے ہیں ان میں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ اپنے آپ کو نہیں بدلا، قرآن کو یا سنت کو بدلنے کی کوشش کی، لفظاً بدل نہیں پائے، اس کے معنن اس کو بدل دیا۔ الفاظ تو قرآن کی نہیں بدل سکتے ہیں، کیا گیا وہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ کون سا؟ جو میں سمجھا ہوں، اللہ نے بتایا نہیں، رسول نے بتایا نہیں، لیکن میری سمجھ میں جو مطلب آیا قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے۔ گویا کہ قرآن کے الفاظ کو بدلنے کی بجائے اس کے معنی کو بدل دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سرے سے پھر اسلام ہی میں شک کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا کسی چیز کو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی گائے کے پیشاب کے بارے میں اس کا بالکل جنگ لوگوں سے کرتا ہے، غیر مسلموں سے۔ ارے کیا تم لوگ پیشاب ڈالتے ہو، تمہارے اس کے اندر لڑنا شروع کیا ان سے اور اپنی فوقیت بتائی۔ غیر مسلم لا کے حدیث پیش کیا، اچھا ٹھیک ہے، پیشاب جانور کا نہیں ہے نا، صحیح، اچھی بات ہے، تمہاری بخاری میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ دونوں کو مکس کر کے کچھ لوگ جو بیمار تھے بیماری کے علاج کے لیے پینے کے لیے کہا۔ اب کیا بولو گے؟ اب یہ دھرم سنکٹ میں آ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب وہ چیمپئن تھا گائے کے پیشاب کو رد کرنے کا۔ اب چونکہ اس کی زندگی اسی پہ پروان چڑھی ہے اور وہ خود کا ٹوٹنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اب حدیث سامنے آتی ہے لیول 1، سوچنا چاہیے آدمی نے میں غلط تو نہیں، لیکن آدمی جب اس طرح سے کسی مفروضے سے، کسی اصول سے، کسی اپنی آئیڈیالوجی سے ایک دم چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک دم وہ فارم ہوتی ہے، تو پھر سامنے جب حدیث بھی آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو پہلا شک کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنی سوچ پہ، لیکن پہلا شک کس پہ کرتا ہے؟ حدیث پہ، بلکہ بعض اوقات حدیث کو ہی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر امام بخاری کے بارے میں بتا، انسان ہی تو غلطی ہو سکتی ہے، پھر سارے محدثین کے بارے میں بولنا شروع کرتا ہے، وہ بھی انسان تھے، پھر سرے سے حدیث کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے، قرآن کافی ہے کہ نہیں اپنے لیے، حدیث میں کیا کو جانے کا، قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا، پھر یہ حدیث کا معاملہ ہی گڑبڑ ہے، پوری حدیثوں کا انکار مرتد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک آدمی اپنے طور پر کوئی فلسفی، کوئی آئیڈیالوجی گھڑ لیتا ہے اور اس کے بعد میں پھر جب واقعی حق بھی اس کے سامنے آتا ہے تو نہیں مانتا ہے، واقعی حق بھی اس کے سامنے آتا ہے نہیں مانتا ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ پہلے دین سیکھیں، واقعی دین معلوم کریں، اس کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں۔ ایسا نہ کریں کہ اپنے طور پر ایک فلسفہ بنا لیں اور پھر اس کے بعد اس کو پرچار بھی اس کا شروع کر دیں اور پھر اس کے خلاف دلیل قرآن و سنت کی آ جائے تو پھر پلٹنا مشکل ہو جائے، کیونکہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں کیسے چھوٹا ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں بھی تو کچھ بڑا ہوں، سب سے بڑا اللہ ہے لیکن میں بھی بڑا ہوں، یہ شیطان ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی بڑائی کے ٹوٹنے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ جو آدمی اپنی بڑائی کے ٹوٹنے کو برداشت نہ کر پائے، ابھی تک اس کی توحید صحیح نہیں ہوئی۔ اپنی بڑائی کو ٹوٹنا، اپنا ریجیکشن، اپنا چھوٹا ہونا، اپنا غلط ثابت ہونا، جس کو برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی نہیں ہو سکتا غلط؟ ہو سکتا ہے۔ میری بات، میری رائے، میرا استدلال، میرا استنباط، میری سوچ، میرا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا،
کیوں بھائی قرآن ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اس کی سوچ، اس کی بات کیا ہے؟ وحی ہے اللہ کی؟ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی بعض اوقات اپنی سوچ کو اتنا زیادہ پرفیکٹ ماننے لگتا ہے کہ کبھی اس کے ٹوٹنے کو برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بات کے غلط ثابت ہونے کو اپنی ذات کے غلط ثابت ہونے کے برابر وہ سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں سیم نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھا ہو کر بھی اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، ایک آدمی صحیح ہے، آدمی صحیح ہے لیکن یہ بات اس کی غلط ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا آپریشن فیل نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر ہی غلط ہو گیا اس سے، لیکن آدمی سمجھتا ہے میری بات غلط ہو گئی کا مطلب میں غلط ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے کبھی مانتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے سامنے آپ ٹرک بھر کے بھی دلیل لاؤ نہیں مانتا ہو، کیوں؟ میں غلط ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ لہذا اہل بدعت والے، بدعت آتی کہاں سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے۔ بدعت آتی کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے بھائی قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کا جلوس منائیں گے تو غلط کیا ہے؟ کنڈے منائیں گے تو غلط کیا ہے؟ فاتح دیں گے تو غلط کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے، قرآن خوانی کریں گے غلط کیا ہے؟ فلاں چیز کریں گے غلط کیا ہے؟ برا کیا ہے؟ آدمی اپنے طور پر ایک چیز کو اچھا قرار دیتا ہے اور اس کو دین میں شامل کرتا ہے، اس میں اس کی اپنی شخصیت کا دخل ہوتا ہے۔ پھر جب دلیلیں اس کے سامنے اس سے ٹکرانے لگتی ہیں، اپنی شخصیت کا ٹوٹنا وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، دلیلوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء، کہ جو آدمی بدعتی ہوتا ہے اس کا مرتد ہونا بہت ممکن ہے۔ بعض اوقات اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے تجربہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ اس کے سامنے بتاؤ، ارے بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا حدیث میں ایسا آیا ہے، ایسا نہیں ہے، باپ دادا کرے کہ غلط ہے۔ کس کا انکار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ جو کر رہا ہے وہ نبی کا دین سمجھ کے کر رہا ہے اور نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پبلک یہ کر رہی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس میں اس کو پسند ہے، اس کو صحیح لگتا ہے۔ تو بعض اوقات اور اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم دین کے نام پہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کو دین کا بدل مان کے اس پہ چلنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دین کی وہ بات جو میری عقل کے حساب سے وہ صحیح ہے، نہیں تو نہیں مانوں گا، کچھ نہ کچھ کر کے یا تو اس کو رد کر دوں گا حدیث کو ضعیف مان کے، اگر میرے حساب سے نہیں تو حدیث کو ضعیف کر دوں گا، یا اگر ضعیف نہیں کر سکا بہت صحیح ہے، سند ایک دم کچھ مل رہا نہیں اس کے اندر، تو اس کا مطلب بدل دوں گا۔ تو نہیں سمجھا اس کا مطلب اس کا ایسا ہے، تو وہ مطلب دوں گا جو میری عقل کے مطابق ہو، جو میرے پرانے پرنسپل سے ٹکراتا نہ ہو، جو میری بلڈنگ کو بلڈوز نہ کرتا ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ایک فلیٹ اس کو دے دوں گا، میں میری بلڈنگ توڑوں گا نہیں، میں اس کو ایسا بنا دوں گا، ایڈجسٹ کروں گا اس کو۔ تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی بجائے آدمی دین کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور یہی مصیبت ہے سارے زمانے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی اہل بدعت ہیں، جو میں نے ابھی بات کہا، جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان سب کا یہ مرض ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بہت سوچ کے لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھا، آدمی خود نہیں بدلتا ہے۔ اور یہود کی بیماری یہی تھی۔ یہود کی بیماری کیا تھی؟ جب نبی آتے انہوں نے اپنے حساب سے خواہشات کی بنیاد پر راستہ اپنایا، نبی خواہش سے ہٹ کے آتے تو نبیوں کے قتل کے لیے تیار ہو جاتے اور اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے۔ تو خواہشات کی پیروی تحریف اور ارتداد تک لے جاتی ہے۔ خواہشات کی پیروی تحریف تک لے جاتی ہے یا انکار تک لے جاتی ہے، دونوں ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی خواہشات کے خلاف دعوت لے کر آئے، انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو یہ معاملہ ان کا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں، بہت سوچ کے کہا ابن سیرین نے کہ ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء، لوگوں میں مرتد ہونے میں سب سے زیادہ سپیڈ ان کی ہوتی ہے جو بدعتی ہوتے ہیں۔ اس کا اگر ماڈرن ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو ایسا ہوگا
کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ارتداد کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو بدعتی ذہن کے ہوتے ہیں۔ بدعتی ذہن کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں اپنی فلسفی کو لانے میں کوئی آپتی نہیں مانتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں مانتا ہے، اس میں اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، کیا ہے بھائی اچھا ہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ جس کا ذہن ہوتا ہے وہ آدمی مرتد ہونے کے قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کفریہ دعوت بھی اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو اگر پسند آ جائے تو وہ بھی مان لیتا ہے۔ آج نکاحوں میں مسلمانوں کو دیکھو، آپ دیکھو درگاہوں کے تعلق سے جتنی رسمیں ہیں درگاہوں کی، اس میں سے کتنی ساری چیزیں وہ ہیں جو بتوں کے ساتھ ہیں۔ کیوں بھائی؟ بتوں کے تعلق سے ناریل پھوڑنا، مکہ میں ناریل پھوڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ میں؟ بتائیے کون سی کس قوم کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، بتوں پہ پھوڑا جاتا ہے۔ اب یہ لمبا ہو جائے گا اگر بولیں، لیکن سمجھ سن لیجئے اس کو کہ کیوں کوئی آدمی بدعتی مرتد کیسا ہو جاتا؟ ٹھیک ہے، بتوں کے آگے ناریل پھوڑا جاتا ہے، درگاہوں پہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتوں کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں ڈالے جاتے ہیں ان کا نیلامی ہوتی ہے۔ درگاہوں کے تعلق سے آپ دیکھیے کتنی چیزیں اس طرح سے اس کو لوگ لیتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ دیتے ہیں۔ بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے سامنے کچھ رکھا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ درگاہوں پہ قبروں پہ بھی ہوتا ہے۔ تڑ گڑ درگاہوں پہ آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ اسلام میں کہیں تڑ گڑ ہے؟ کیوں آیا آپ سوچئے، کہاں سے آیا؟ درگاہ پہ تڑ گڑ کس؟ یہ بتوں غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہم ان کو کچھ برا نہیں بول رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے بھائی وہ جانے، ہمارا اسلام ہے، ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے، وہ ہمارا طریقہ اپناتے ہیں نہیں۔ یہ کیوں اپنایا؟ وہ گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں ہمارا نہیں چلتا، وہ اپنے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ ان کا تڑگڑ لے گئے۔ تڑگڑ کہاں ہے اسلام؟ بتائیے، درگاہوں پہ آپ کو برابر ملے گا۔ اس کا نام خالی بدل دیا، کیا رکھا؟ شیرینی۔ کتنا اردو، گھر میں بھی نہیں بولتا، چائے میں ذرا شیرینی ڈالنا۔ شیرینی یعنی کیا؟ مٹھاس، میٹھا۔ کتنے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں معلوم، لیکن شیرینی کا مطلب شیرنی بولتے ہیں اس کا۔ شیرنی سفید رنگ کا، وہ غیر مسلموں کا ہے بھائی، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ سالانہ جترا عرس ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا عرس مناتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا عرس تھا؟ نہیں تھا۔ حضرت حمزہ کا عرس تھا؟ نہیں۔ یہ عرس ان کے یہاں بھی ہوتا، وہ لوگ بھی عرس مناتے ہیں۔ جترا سالانہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کا ان کا ہوتا ہے، یہ کرتا ہے مسلمان۔ وہاں پر ان کے یہاں پجاری ہوتا ہے، یہاں مجاور۔ ساری رسمیں آپ دیکھیے، وہاں پر بھی میوزیکل پروگرام ہوتا ہے، قوالی یہاں پہ ہوتی ہے، ان کا اپنا میوزک کا پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر سب جمع ہوتے ہیں اور گاتے بجاتے ہیں۔ یہاں یہ کرتا ہے، کتنی مشابہتیں بتاؤں۔ تو یہ غیر مسلموں کی مشرکین کا طور طریقہ بدعات کی وجہ سے دیکھیے پورا آ گیا، پورا مسلمانوں میں آ گیا، سجدہ کرنے سے لے کے سب آپ دیکھیے۔ تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اہل بدعات ارتداد کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے بدعات کفر و شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ بدعات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بدعات کیونکہ انسان کے ذہن کا نیا دروازہ کھولتی ہے اور وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کیا بولتے تھے؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، پچھلا طریقہ اس پہ قائم رہو، نیا کچھ نکالو مت، کیونکہ نئے میں کفر کی ایک بار آپ نے کھڑکی کھول دی ہوا کے لیے، اس میں سے مچھر بھی آئیں گے ڈینگو کے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے کھڑکی اچھے کے لیے کھولی، اچھی ہوا آ رہی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے کیا آ سکتا ہے؟ سانپ بھی آ سکتا ہے، بچھو بھی آ سکتا ہے، اس میں سے بیماری کے مچھر بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک آدمی اپنی عقل سے ایک کھڑکی کھول دیتا ہے دین میں،
اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے، لیکن اس میں سے ہلاکتیں بھی آتی ہیں، اور کون سی ہلاکت آ سکتی بول نہیں سکتے آپ۔ لہٰذا بدعات سے بچنا چاہیے، لہٰذا بدعات سے خاص طور سے بچنا چاہیے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو اللہ کی نافرمانی سے زیادہ پسند ہے۔ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک حکم دیا، آدمی نہ مانے اس کو یا توڑ دے اس حکم کو۔ معصیت اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ ابلیس کو اپنی طرف سے دین بنا کے عمل کرنا یہ زیادہ پسند ہے معصیت سے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو نافرمانی سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، وجہ اس کی ہے کہ گناہ سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، شراب پی لیا اس نے یا کوئی حکم اللہ کا توڑا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا یا اللہ کا حکم توڑا، اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن بدعت چونکہ وہ اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے، اس سے توبہ کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے۔ بھائی جس چیز کو آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اس کے اوپر توبہ کریں گے آپ، اللہ غلطی ہو گئی معاف کرنا، میں نے نماز پڑھ لیا، کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں، نماز نیکی ہے، تو جس چیز کو آدمی نیکی مانتا ہے اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ بدعت کو آدمی دین میں ایک بھلا کام سمجھ کے کرتا ہے، یہ اچھا ہے، لہٰذا اس اچھے کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ نہیں سمجھتا اس سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ انسان گناہ کر رہا ہے، دو اس سے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسا کام کرواؤ نا۔ ابلیس کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک تو ایسا کام کرواؤ جس کو یہ برا مانتا ہے اور آج کیا جذبے میں آ کے کل توبہ کر لے گا، یا پھر ایسا کام کراؤ کہ جس کو یہ برا نہ مانے اور کل کو توبہ بھی نہ کرے، بلکہ آج جتنا کیا کل اس سے اور زیادہ کرے۔ تو دونوں میں زیادہ ڈینجر آپشن کون سا ہے؟ بدعت۔ لہٰذا ابلیس کیا کرتا ہے؟ دنیا دار لوگوں کو حرام کاموں میں جو جسمانی لذت والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈالتا ہے، ان کا میلان ادھر زیادہ ہوتا ہے، ناچ گانے، شراب، ہاں جوا اور بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں۔ دنیا دار طبقے کو ادھر بولتا تم ادھر جاؤ، تمہارا میلان ادھر ہے۔ دیندار طبقے کو کہاں ڈالتا؟ بھائی ہم شراب نہیں پیتے، ہم یہ نہیں کرتے، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تم کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ بدعات میں۔ دین کے نام پہ وہ کرو جو دین نہیں ہے، تم کو ایسے ہلاک کریں گے۔ لہٰذا اکثر دیندار طبقہ دین میں اپنی عقل سے کچھ اضافہ کر کے ہلاک ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی دنیا دار ہے، شراب پیا، جوا کھیلا، جمعہ کو مسجد میں آیا، جمعہ ٹو جمعہ آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ویکلی اٹینڈنس آیا، اب امام صاحب نے ایک دم زوردار خطبہ دیا، آنکھ سے آنسو نکلے، جمعہ کی نماز پڑھا، اللہ میں نے اس ہفتے میں جو بھی غلطی کیا معاف کر دے، کلیئر ہو گیا نا سب۔ اب وہ اتنے بڑے بڑے پاپ کر کے بھی کیا ہو گیا؟ صاف۔ لیکن یہ جو دیندار ہے لیکن بدعات میں مبتلا ہے، جمعہ کے دن سوچ رہا اس جمعہ کو تو اور کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے، تو یہ زیادہ اس کے لیے کام کی چیز ہے ابلیس کے لیے کہ ایسا گناہ کراؤ جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، توبہ بھی نہ کرے، کیونکہ میں اتنی محنت کر کے اس کو گناہ پہ لگاتا ہوں، پھر آتا ہے اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے، سب ختم، سب کلین۔ ایسا گناہ کراؤ کہ وہ اس کو اس سے توبہ نہ کرے۔ توبہ کب نہیں کرے گا؟ جب اس کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ ایسا کون سا گناہ ہے؟ بدعت، دین کے نام پہ اپنی طرف سے اضافہ۔ جب دین کے نام پہ ہوگا تو برا کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے سلف کے اقوال کتنے عمدہ ہے، کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، گناہ سے زیادہ، عام گناہوں سے، اللہ کی حکموں کی نافرمانی سے زیادہ ابلیس کو بدعت پسند ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ معصیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو امام البغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، چاہے لوگ اس کو اچھی سمجھیں۔ آدمی جب بدعتی کو منع کیا جاتا ہے بدعت سے تو کیا بولتا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا ہونے کے لیے کوئی برائی ہونا ضروری نہیں، اس کا نیا ہونا ہی برا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدعت ہونا ہی برا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی اپنی طرف سے 200 روپے کی نوٹ چھاپ کے لائے، اب آدمی کہے کہ غلط ہے یہ، کہ اس میں برا کیا ہے، لوگوں کے کام آئے گی۔ اپنی طرف سے 300 روپے کی نوٹ چھاپ کے لائے، بولے اچھا ہے نا، گورنمنٹ نے 500 کی 200 کی 100 کی جو بھی نوٹیں چھاپی ہیں، میں اس کے ایکسٹرا اس کے علاوہ چھاپ رہا ہوں، لوگوں کو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی، چلے گا؟ تو اس کو یہ اتھارٹی دیا کون؟ لوگوں کے فائدے کے لیے کیا میں نے ایسا؟ لوگوں کے فائدے کے لیے تو ہوتا کون ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک آدمی اچھی نیت سے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے چلتا، کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے، بولے بہت غلط آدمی تھا، اس نے بہت مرڈر کیا تھا، تو بولا اتنا کورٹ کا کیس چلے گا، پولیس پکڑے گی اور اتنا سب کا ٹائم ویسٹ ہوگا، تو میں نے ایک کام کیا، مار ڈالا اس کو، سب ایک دم ویسا بھی تو اینڈ میں جا کے پھانسی ہونے والی تھی اور وہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے کیا کیا، جج کا بھی ٹائم بچے گا، پولیس کا بھی بچے گا، وکیل کا بھی بچے گا، ہاں سارے ملک کا بچے گا، پبلک کا بچے گا، ان کی رشتہ داروں کا، جس کا مرڈر ہوا اس کا رشتہ داروں کا ٹائم بچے گا چکر کاٹنے میں۔ تو میں نے کام کیا، اس کو میں نے مار ڈالا، چلے گا؟ تیرے پاس اتھارٹی ہے نہیں۔ تو اچھی نیت سے کوئی کام اگر آدمی کرے وہ اچھا نہیں ہے، اس کام کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور اس آدمی کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی اضافہ کرنے کی اتھارٹی ہم کو نہیں ہے، چاہے ہم کو اچھا لگے، ہم کو اختیار نہیں ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو کوئی بھی آدمی بدعت نکالتا کیا سمجھ کے نکالتا؟ چلو کچھ تو برا کام کریں گے، نہیں، وہ اچھا کام کرنے کی نیت سے ہی کرتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں تجھ کو اچھا بھی لگے تب بھی وہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے وہ کام کیا جو تو نے نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے تو اچھا سمجھ کے کرے یا برا سمجھ کے کرے، برا سمجھ کے کرے تب بھی برا، اور اچھا سمجھ کے کرے تب بھی برا۔ کیوں؟ تو کیا کیوں؟ تو نے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ نبی دین لے کر آتا ہے، نبی دین دے کر جاتا ہے، انبیاء دین لاتے ہیں اور انبیاء دین دیتے ہیں، لوگوں کا کام اس دین پر چلنا ہے، اس دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا نہیں۔ لہٰذا دین میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ دنیا میں آپ کو کتنا بدعت کرنا کرو نا، ٹیکنالوجی میں کوئی بدعت میں رکاوٹ ہے نہیں۔ آج جو ٹیکنالوجی آپ اچھی کرو، لیکن دین میں نہیں، پچھلے ہفتے ہی سمجھایا تھا میں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ 9ویں چیز، منقول علم کی بجائے مجرد معقولات میں مشغولیت۔ منقول اور معقول یہ دو لفظ ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ منقول اور معقول، یا آپ دیکھیں گے نقل اور عقل، اس پر سے ہے منقول، اس پر سے ہے معقول۔ نقل کا مطلب کیا ہے؟ نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی۔ نقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، کہا، صحابہ نے اس کو جو سنا اس کو کیا کیا؟ نقل کیا اور آگے بڑھایا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرا تک وہ علم کیا ہوا؟ کاپی ہوتے آیا، منتقل ہوتے آیا، ٹرانسفر ہوا ہو۔ اس علم کو کہتے ہیں وہ علم جو منقول ہے، جس کو صحابہ نے سنا، دیکھا اور اگلی نسل کو دیا۔ انہوں نے سنا،
اور اس کو یاد رکھا، اگلی نسل کو دیا، اس کو کہتے ہیں یہ نقل ہوتا آیا ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عقل۔ عقل کے لیے پچھلا کچھ ضرورت نہیں ہے، آدمی برآمدے میں بیٹھ کے عقل سے کچھ بھی نکال سکتا ہے۔ عقل کے لیے کیا ہے؟ میری عقل نے ایک نیا فلسفہ گھڑا، میری عقل نے ایک نئی چیز نکالی، تو منقول اس کو کہتے ہیں۔ سلف کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیۃ البحتہ انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ۔ کہتے ہیں ان علوم کا اہتمام کرنا جو خالص عقل پر مبنی ہوں سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا علم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ تھا۔ قال سے ہے منقول، نقل ہونا، تو سلف کا جو علم تھا وہ منقول علم تھا کہ اللہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا، یہ علم لینا، یہ اس کو علم وہ مانتے تھے۔ لیکن میری عقل نے کہا، میرے دل نے کہا، تو یہ سلف کا علم ہے؟ نہیں، سلف اس علم پر نہیں چلتے تھے۔ لہٰذا نقل کی بجائے عقل والے علم پر اعتماد کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو عقل استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن عقل اس نقل کے سمجھنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ بھائی موٹی مثال آپ لو، ایک وکیل ہے، وکیل کیا کرتا ہے؟ قانون کسی بھی ملک میں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، جو قانون کی کتاب ہے اس قانون کی کتاب کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کی بنیاد پر کارروائیاں کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ کیا بیٹھ کے کتاب لکھتا قانون کی اور قانون کی کتاب میں اپنا کوئی قانون ڈالتا کرتا؟ ہو نہیں کر سکتا، ہو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، وہ جج کرتا، وکیل نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر دین کے معاملات میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈال سکتے ہیں، نہ اس کو دین بنا کے پیش کر سکتے ہیں، نہ عقل پر ایسا اعتماد کر سکتے ہیں کہ جس سے واقعی وہ دین کا بدل بن جائے۔ عقلی علوم پر اعتماد کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے جو مجرد عقل پر مبنی ہو۔ ہاں، قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں ان کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ظاہر بات ہے عقل سے نہیں سمجھیں گے تو کہاں سے سمجھیں گے؟ عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے، افلا تعقلون، اسی لیے کہا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی عقل استعمال کرو سمجھنے کے لیے، لیکن عقل کا استعمال آپ دین بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یا عقل کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ کوئی آدمی اپنی عقل کو دلیل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سوچئے، چلیے مانتے عقل کو دلیل بنانا چاہیے، کس کی؟ دادا جان کی یا نانا جان کی؟ کیونکہ دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہو، باپ کی یا بیٹے کی، بیوی کی یا شوہر کی؟ بیوی کی زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ ہاں، آپ سوچئے، عقل سب کو اللہ نے دی ہے، اب عقل کی بنیاد پر کیا ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، عقل کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ ایک کی عقل بول رہی ایسا، ایک کی عقل بول رہی ویسا، تو اب عقل پہ چلنا چاہیے۔ تو سوال ہی پیدا ہوا کس کی؟ اپنی اپنی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر ادھر سے کاٹ رہا، وہ ڈاکٹر ادھر سے کاٹ رہا، آپریشن میں چلے گا نہیں۔ محض عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، قانون کی بنیاد پر، کسی بھی میدان میں قانون کی بنیاد پر، قاعدے کی بنیاد پر۔ دین کے معاملات میں قاعدہ ہے قرآن سنت اور سلف کا فہم، یہ قاعدہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کچھ بھی آدمی دین میں عقیدہ گھڑے، اپنی عقل سے کوئی بھی عمل نکالے، عبادت نکالے، قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی عقل سے کچھ کہیں یا عقل پر فیصلوں کی بنیاد رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جائیداد میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہر ایک کے،
اب ایک آدمی بیٹھے میری عقل میں آ رہا نہیں، سب کا سب اس کو دینا چاہیے، صحیح ہے نہیں۔ عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، مصیبت میں پڑے گا۔ 10 لوگوں کی عقلیں الگ الگ ہیں، 2 بھائی ہیں، ان میں جائیداد کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک بھائی بولتا میری عقل سے پورا مجھ کو ملنا چاہیے، دوسرا بھائی کہتا میری عقل تو کہتی کہ مجھ کو ملنا چاہیے۔ بتائیے کس کو دیں گے آپ؟ انسان جس چیز کو بھی قبول کرتا ہے، عقل مان رہی اس لیے تو کرتا ہے، پھر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کی عقل الگ ہے۔ اگر عقل پر چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ معاملے کو، دنیا میں جھگڑے کا سلسلہ شروع ہوتا، جتنے آدمی اتنے دین کے ورژن بن جاتے، جتنے لوگ اتنے دین۔ کیوں؟ ہر ایک کی عقل الگ ہے۔ اللہ نے لوگوں کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ دین دیا، اور اسی کو نقل ہوتا آیا، ایک نسل سے دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل۔ منقول کی پیروی کرنا یہ دین ہے، محض معقول نہیں، یاد رکھیں اس کو۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کیا دلیلیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات یہ کہہ کے ہم آگے جائیں گے۔ ابن قیم فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نسبک للخلاف سفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان۔ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ قال اللہ۔ علم کیا ہے؟ قال اللہ قال رسولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قرآن، رسول نے فرمایا یعنی حدیث، قال الصحابہ، صحابہ کے آثار، ہم اولو العرفان، یہ لوگ ہیں جو معرفت رکھتے ہیں دین کی۔ واقعی دین کی معرفت رکھنے والے کون ہیں؟ ہم اولو العرفان۔ مل علم نسبک للخلاف صفاہۃ، کہتے ہیں کہ جہالت میں آ کر، یعنی علم یہ نہیں ہے کہ جہالت میں آ کر تو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے رسول کے درمیان میں اور فلانے کی رائے کے درمیان میں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 آدمی آئیں، ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کہہ رہا ہے، اور آپ کو علم والا مانتا ہے کہ بھئی آپ ہی فیصلہ کر دو دونوں میں سے کون صحیح۔ تو آپ نے کہا تم بتاؤ، دونوں میں سے جو بات صحیح آپ بتائیں گے، بھائی تمہاری بات صحیح ہے۔ اگر دنیا کے معاملات میں تو بہت آسان ہے، دین کے معاملات میں تو ٹھیک ہے دین کے حساب سے۔ لیکن ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور میرے نانا جان نے یہ فرمایا، تو دونوں میں کس کی بات صحیح ہے؟ تو کہے ٹھیک ہے مجھ کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ بیوقوف ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی رسول اور غیر رسول کے درمیان کس کی بات صحیح ہے، اس کے لیے جج بنے، یہ اس کی جہالت کی حد ہے، کیونکہ دونوں میں فیصلہ تو کرے گا، فیصلہ کرنے والا رسول ہے، تو کون ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنائیں۔ تو جج کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، جج کو تو کیس میں لے کے آ گیا کہ امام صاحب کا کہنا ایسا ہے اور نبی کا کہنا ایسا ہے، دونوں میں صحیح بات کیا ہے ذرا چیک کرنا پڑے گا۔ یہ آدمی بیوقوف ہے۔ کہتے ہیں مل علم نسبک للخلاف صفاہۃ بین الرسول و بین رأی فلان۔ علم یہ نہیں ہے کہ جہالت میں آ کے تو فیصلہ کرنے بیٹھ جائے اور ڈسپیوٹ میٹر حل کرنے کے لیے بیٹھے کہ رسول کی بات یہ ہے، فلانے کی رائے یہ ہے، دونوں میں صحیح کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو چیز رسول سے ٹکرائے گی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ اس کے بیچ میں تیسرا آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، ضرورت نہیں ہے، رسول سے ٹکرانا ہی اس کا غلط ہونے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی کی رائے کو رائے کی بنیاد پر طے کرنا رسول کے خلاف دین نہیں ہے۔ رسول کی بات سے جو بھی بات ٹکرائے گی، اللہ کی بات سے جس کی بھی بات ٹکرائے گی، وہ غیر مقبول ہوگی۔ یہ ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں کہا ہے۔ اس سلسلے میں امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا انہ لا رأی لأحد فی کتاب اللہ، خبردار
لا رأی لأحد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کسی کی رائے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں اپنی رائے سے کچھ بھی بولے گا نہیں، قرآن کی بات کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں۔ جب اللہ کی بات آ گئی کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ایسا ہے لیکن میری رائے یہ ہے، ہاں قرآن میں ہے نا، بس ختم ہو گئی بات، تیری رائے کیا ہے؟ اور کہتے ہیں وَإِنَّمَا رَأْيُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنزِلْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اماموں کی رائے ہے، ہم سے پہلے جو علماء گزرے، جو امام گزرے، جہاں تک کہ ان کی رائے، ان کا اجتہاد اس کا معاملہ ہے، تو وہ ایسے معاملات میں ہیں جو وَإِنَّمَا رَأْيُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنزِلْ فِيهِ کتاب، وہ ایسے معاملات میں چلے گی جس میں قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا، اور وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ، اور جس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم کو نہیں ملتی ہے۔ جب قرآن میں بھی مسئلہ نہ ہو اور حدیث میں بھی مسئلہ نہ ہو، یعنی صراحتاً اگر نہ ہو، تو پھر قرآن اور حدیث میں غور کر کے پھر کوئی امام کوئی رائے سے اجتہاد سے کوئی بات کہے، اس کو لیا جائے گا۔ کب؟ جب براہ راست اس میں نہ ہو تو اجتہاد کی ضرورت پڑے گی۔ وَلَا رَأْيَ لِأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی معاملے میں سنت دے دی، اس معاملے میں رائے نہیں چلے گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں رائے چلے گی نہیں۔ رائے کہاں سے دیتا ہے آدمی؟ اپنی عقل سے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ میری رائے یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی سوچ کے بولتا ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ ذرا سوچنے دو مجھ کو۔ تو آدمی عقل سے سوچ کے رائے دیتا ہے۔ تو یہ جو عقل ہے جس سے سوچ کے رائے دے رہا ہے، سوچ کا آؤٹ پٹ ہے، اور عقل انسٹرومنٹ ہے اس کے لیے۔ تو عقل استعمال کر کے آدمی کچھ رائے دے، قرآن کے مقابلے میں نہیں چلے گی، سنت کے مقابلے میں نہیں چلے گی۔ قرآن ہے، رائے نہیں چلے گی، سنت ہے، اس معاملے میں رائے نہیں چلے گی۔ معلوم ہوا کہ سلف کا یہ منہج تھا کہ رائے کہاں چلے گی؟ جب صراحتاً قرآن و سنت میں کچھ نہ ہو، غور و فکر کر کے نیا مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ، مثال کے طور پر مسجد کی جو چپلیں ہیں اس کو کٹ کیا ہوا ہے، اچھی چیز کو خراب کیے کہ نہیں کیے؟ اب کوئی آدمی آپ سے پوچھے کس دلیل کی بنیاد پر کیے، یہ ہے کسی کے پاس دلیل؟ ٹرسٹی جو بھی ہیں، جو چپلیں مسجد کی ہیں، جو ٹوائلٹ میں رکھی ہوئی ہیں، ان اچھی چپلوں کو، جیسے کان کاٹتے بکری کا، تو ان چپلوں کو کیا کیا ہے؟ آگے سے کٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اچھی چیز کو بگاڑنا نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ ڈرو مت، ٹرسٹی پکڑیں گے نہیں آپ کو۔ تو اب اس کو بگاڑا آپ نے، تو جس نے بھی بگاڑا اس کے پاس کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ اب قرآن سے چپل کا مسئلہ قرآن میں کیسے آئے گا؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی عالم سے اگر پوچھو گے، وہ بولے گا کر سکتے ہیں ایسے، اور اس کے لیے قرآن میں دلیل ہے۔ کہاں دلیل ہے؟ لوگ کشتیاں لے کے جاتے تھے، تو خضر کیا کرتے تھے؟ کشتی میں عیب پیدا کر دیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، کشتی میں جا رہے تھے، جس کشتی والوں نے ان کو سوار کیا، انہوں نے کشتی میں ہی کیا کر دیا؟ خضر نبی تھے، خضر علیہ السلام، تو انہوں نے کشتی میں کیا کر دیا؟ عیب پیدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں جس نے تم کو سوار کیا، تمہارے لیے سہارا تم کو دیا، تم اسی کی کشتی کو خراب کر دیے۔ بعد میں خضر نے کیا بتایا؟ آگے کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی اچھی کشتیاں ہو تو کیا کر لیتا ہے؟ ہڑپ جاتا ہے، اور اگر فالٹی ہو تو لیتا
نہیں ہے۔ تو اب کشتی میں عیب پیدا کرنا کشتی کے لیے کیا ہو گئی؟ حفاظت۔ اگر ایسا عیب اس میں پیدا کر دیا جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے تو ایسا عیب پیدا کرنا جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر چپلیں ویسی ایک دم اوکھے وہاں پر چھوڑیں گے آپ تو ان کے دھوکے بڑھ جائیں گے، لوگ آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے۔ لیکن کٹی ہوئی ناک والی چپل اگر ہوگی، اب اگر کوئی آدمی پہن کے باہر پہلے تو جائے گا نہیں اگر واقعی عقل ہے تو، اور جائے گا بھی تو لوگ بولیں گے مسجد کی چوری کر کے لایا تھا، کیونکہ ایسی چپل ہم مسجدوں میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی آدمی لے کے جائے گا نہیں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اس میں عیب پیدا کرنا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ قرآن میں ہے براہ راست، چپل ایسی ہے قرآن میں، مسجد کی چپلوں کو کٹ کرنا چاہیے ہے نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مسئلہ ہے جس میں یہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا قصہ لیکن آپ نے سوچا نہیں اس کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا ہاتھ سڑ رہا ہے، ہاتھ کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے؟ بولے ہاتھ کاٹنا تو اب کم علم والا کیا بولے گا؟ دیکھو بھائی قرآن میں جو آیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چور عورت، چور اور چورنی، ان کا ہاتھ کاٹو۔ بیچارہ چوری نہیں کیا، اس کا ہاتھ کیسا کاٹنے کا؟ کرنے کا کیا؟ علاج کرتے رہو اس کا، دوا دیتے رہو اس کو، لیکن ہاتھ کاٹ سکتے نہیں اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میوٹیلیشن بھی غلط ہے، تو اس کو کاٹنا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اسی واقعے میں اس کے لیے بھی دلیل ہے کہ اگر جز میں، علماء نے یہ کہا ہے، اگر جزئی عیب، جزئی توڑ پھوڑ کل کو بچاتی ہے تو وہ چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پارٹ میں اگر فالٹ پیدا کیا جائے، ایک پارٹ کو اگر کٹ کیا جائے جس سے ہول بچتا ہے تو اس پارٹ کو کٹ کر سکتے ہیں، اس میں عیب چل جائے گا۔ یعنی ہاتھ کا عیب، ہاتھ کو کٹ کر دیے تاکہ پورا جسم بچے، کیونکہ اگر وہ نہیں کٹ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ بیماری پورے بدن میں پھیل جائے گی، اور پورے بدن میں پھیل جائے گی، اس سے نقصان ہوگا۔ تو پورے بدن کی حفاظت کے لیے جیسے پوری کشتی ہے، اس کے ایک پارٹ میں اگر عیب پیدا کر دیا جائے، ہاتھ کٹ کیا جائے، چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کٹ کرنے میں کیا ہے؟ پورے بدن کی حفاظت ہے۔ اس سے پہلے کہیں دیکھیں نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں ایگزیکٹلی ہے یہ نہیں ہے، لیکن کہاں سے نکل رہا ہے؟ اب جو جانکار ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، اسی لیے علماء ہوتے ہیں۔ علماء نیا کچھ لا کے دیتے نہیں، علماء کو وہ دکھتا ہے جو آپ کو نہیں دکھا، وہاں جہاں آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا آپ کو نہیں دکھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفقہ، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یہ علماء کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے علماء ہیں۔ لیکن علماء اپنے دماغ سے کچھ لاتے ہیں نہیں، وہ دماغ چلاتے ہیں جو دیا گیا ہے اس میں، اور اسی میں سے نکال کے نیا دیتے ہیں، لیکن وہ نیا ہوتا نہیں، وہ پرانا ہی ہوتا ہے۔ اسی بیج سے نکلی ہوئی فصل ہوتی ہے، نیا کچھ نہیں ہوتا، اسی علم کا بڑھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں رائے نہیں، نبی کی سنت کے مقابلے میں رائے نہیں، اپنی رائے سے آدمی دین میں کچھ کہہ سکتا ہے نہیں۔ لہٰذا عقل چلا کے آدمی دین میں کچھ نکال سکتا ہے نہیں۔ ہاں عقل چلا کر آدمی استنباط کر سکتا ہے، وہ بھی اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ نیا کچھ بھی نکالے گا جو اصول سے میچ نہ ہو تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اگر اصول سے میچ نہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایسی کئی مثالیں جس کو ابھی فی الوقت اتنا وقت نہیں، کسی اور عنوان کے تحت اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو پچھلی روایت تھی امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس عنوان کو ہم ختم کر دیتے ہیں آج، تاکہ زیادہ ختم ہو، کیونکہ میرے پاس 40 سے زیادہ نقاط ہیں، کب ختم ہوگا وہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو۔ ایک آدمی چمڑے کے موزے اگر پہنے ہوئے ہو، جیسے مثلا کوئی آدمی وضو کیا، چمڑے کے موزے پہن لیا، اب پھر سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، استنجا کے لیے گیا مثلا،
اب اس کو جب وضو واپس سے کرے گا تو پاؤں دھونے کی ضرورت پہلی مرتبہ تھی، اب ہے نہیں، اس پر کیا کرے گا؟ وہ مسح کرے گا۔ لیکن کہاں کرے گا؟ اوپر یا نیچے، تلوے کی طرف یا اوپر کے حصے میں؟ جیسے یہ پاؤں ہے، یہ اس کے کیا ہے؟ تلوے ہیں، اور یہ پاؤں کا اوپر کا حصہ ہے، تو یہ ادھر کرے گا، ادھر نہیں، اوپر کرے گا مسح، نیچے نہیں کرے گا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد آدمی کی رائے پر ہوتی ہے، عقل سے کرو، عقل کے حساب سے جو صحیح لگتا کرو، اگر ایسا ہوتا معاملہ دین کا، تو پھر جو خفین ہیں ان میں اوپر کی بجائے نیچے مسح کرنا زیادہ سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ دھول کہاں لگتی ہے زیادہ؟ نیچے، اوپر تو نہیں لگتی ہے۔ تو عقل کے حساب سے تو نیچے پہنچ کے صاف کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مسح کہاں کیا؟ اوپر۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اوپر کے حصے میں ظاہر خفی، اس کے ظاہری حصہ، چھپا ہوا نہیں، باطن نہیں، ظاہر، اس پر آپ مسح کرتے تھے۔ یعنی دو باتیں حضرت علی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر عقل کے حساب سے ہوتا تو عقل میں تو یہ آتا کہ نیچے ہونا چاہیے مسح، لیکن میں نے دیکھا کیا، نبی کا عمل کیا ہے، نقل کیا ہوا ہے، مسح اوپر ہونا چاہیے۔ تو اب دو میں سے لیں گے کیا؟ وہ جو عقل میں آ رہا وہ، یا پھر جو نقل سے ثابت ہو رہا ہے؟ جو نقل سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کہے گا بھائی ایک آدمی ہے، پیشاب کیا، جسم سے پانی خارج ہوا، اس سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آدمی ہوا نکل جائے اس کی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسی بدن میں سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، اور منہ سے جمائی لیتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی دیکھیے، بولے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ ایک آدمی کی ہوا نکل رہی ہے، وہ وضو کر رہا ہے، لیکن آدمی جمائی لے رہا ہے، ڈکار لے رہا ہے، اور سانس تو مسلسل لے رہا ہے، بھائی اندر ہوا جا رہی باہر نکل رہی، تو یہ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا نا، اچھی بات ہے، جیسا بتایا ویسا کرو۔ اب ایک آدمی عقل چلا کے گئے، بھائی عقل میں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے، کفر ہے۔ پھر آدمی کہے دیکھو بھائی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی پیشاب کیا، اس کی مقدار زیادہ ہے، اور منی خارج ہوئی، اس کی مقدار کم ہے، پیشاب سے تو وضو اور منی خارج ہونے پر غسل، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا نا، کوئی بات نہیں ہے، جیسا بتایا ویسا کرو۔ دین میں ضروری نہیں کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آئے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو ایسے وقت میں امام بنانا چاہیے، باقی نہیں سمجھ میں آنے والے مقتدیوں کا۔ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سب مقتدی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں، سارے مقتدی ہیں۔ ان کا امام کون بنے گا؟ اللہ کا حکم ماننا چاہیے، رسول کا حکم ماننا چاہیے، مالک کی بات ماننا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، کیونکہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ، ماننے والا کون ہے؟ میں۔ اللہ جاننے والا ہے، اللہ غلط حکم دیتا نہیں، رسول غلط حکم دیتے نہیں۔ مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہو۔ کتنی چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی؟ نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہم کو زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں۔ زندگی میں کتنی ٹیکنالوجی کی کتنی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، دنیا گول ہے، سمجھ میں آتا، دنیا گھوم رہی اس وقت میں، آتا؟ کوئی بھی آدمی جو عقل چلائے گا بولے گا اگر گھوم رہی ہوتی تو میں بھی گھوم رہا ہوتا، اتنی سپیڈ سے دنیا گھوم رہی، بولتا ہے سائنسدان۔ تو ہم لوگ کبھی لگتا ہے ایسا اگر بس گھوم رہی ہے تو آدمی کو چکر آئے گا نا، اور دنیا گھوم رہی نا، وہ بھی آتی سوچ رہا گھوم رہی کیا نہیں معلوم نہیں، مان لو گھوم رہی، سارے سائنسدان تو یہ بول رہے ہیں جب دنیا گھوم رہی ہے تو پھر ہم کو چکر کیوں نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آتا؟ نہیں آتا۔ پوری دنیا چکر آنا چاہیے نا، جس کو اس کو دیکھیں، امام، مقتدی، ڈاکٹر، پیشنٹ، ہاں
سارے پولیس چور سب کو چکر آ رہی، سب جم برابر جم شرابی چل رہا ہے ایک دم، دنیا گھوم رہی تو ہم کو چکر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لیکن آدمی کیا ہوتا بھائی ہے ایسا کیوں؟ حضرت علامہ سائنسدان نے ایسا فرمایا ہے، شیخ الکل فی الکل نے ایسا کہا ہے، سائنسدان کی بات مانتا ہے۔ ان کتاب میں پڑھا میں نے، کون سی؟ اللہ کی نہیں، اسکول کی، کون سی اسٹینڈرڈ کی؟ تیسری کی، تیسری کی کتاب میں پڑھا، بچوں کی کتاب میں پڑھ کے بڑوں سے بات کرتا تو غلط کیسا لکھ سکتے ہیں؟ اتنی ساری دنیا مان رہی ہے اس کو۔ تو ایک آدمی اپنی عقل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے سرنڈر کرتا۔ بیوی کی باتیں بہت ساری سمجھ میں آتی نہیں آتی نا، مانتا نا، اللہ کی نہیں مان سکتا، رسول کی نہیں مان سکتا، آدمی مانے تو جتنے بھی شبہات اشکالات یہ سارے مقتدی ہونے چاہیے، اور ان کا امام کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، یہ ان کا امام ہے، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، سب کو ان کے تابع ہونا چاہیے، وہ جو بولے رکو تو رکو، جھکو جھک جاؤ، اگر ایسا ہے کامیاب ہے، ورنہ جماعت کے باہر ہے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے۔ تو حضرت علی نے یہ اصول ہم کو دیا، دیکھو بھائی خود بول رہے ہیں، اگر دین عقل پہ ہوتا نا تو سمجھ میں تو یہ آتا کہ نیچے مسا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسا کیا، معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے یا آپ نے ایسا بتایا، مجھ کو ماننا کیا ہے؟ نبی کی ماننا ہے۔ لہٰذا عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو ترک کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ماڈرن طریقہ ہے۔ یہ آج کل پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اپنی عقل سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے لگا ہے، یا کم از کم اس کی ایسی تعویل کرتا ہے جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ تفصیل سے ہم اگلے ہفتے میں بات کریں گے، یا آنے والے درسوں میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے ہوگا درس؟ میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ، 2 ہفتے میں تقریباً نہیں رہوں گا، تو اگر ہوگا تو دیکھیے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ میسیج آتی ہے کل انشاءاللہ اعظم کیمپس میں درس ہوگا، مغرب سے لے کر عشاء، اور عشاء کے بعد 10 بجے تک انشاءاللہ درس ہوگا، اور اس میں عاشوراء کے روزے سے متعلق احکام اس میں بیان کیے جائیں گے، لہٰذا جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور اس میں تشریف لائیں۔ تھوڑا پروگرامز میں دروس میں آیا کریں، اور جہاں بھی ممکن ہو آدمی یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کر دیتا ہے، دروس میں حاضر ہونا چاہیے۔